بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ یہاں پہ اس ویڈیو میں گرینری کے بارے میں بات کروں گا کہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس کیا ہے، کہ یہ کتنے فوائد لے کر یہ گرینری ہمارے لیے لے کر آتی ہے۔ تو گرینری میں بعض گرینری یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہے، اور دوسری جو قسم ہے وہ گھروں کے باہر، یعنی گھروں کے اندر بھی مختلف قسم کے پودے ہوتے ہیں، اور باہر تو بہت زیادہ پودے بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح سبزہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان کو دیکھنے سے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر گھر کے اندر کے پودوں کے بارے میں ہم بات کریں تو تقریباً 90% تک جو آلودگی ہے وہ اس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ دوستوں بھائیوں، کچھ ایسی زہریلی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے گیسز ہو یا کچھ طرح کی ایسی چیزیں ہیں جیسے ایسیٹون وغیرہ، تو یہ گھر کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو اگر گھر کے اندر کچھ پودے ہوں تو ان پودوں کی وجہ سے یہ 90% تک اس میں کمی آتی ہے۔ اور ویسے بھی گھروں کے اندر وینٹیلیشن کا سسٹم اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب میں اچھا بھی ہو وینٹیلیشن اتنا اچھا نہیں ہو پاتا ہے جس طرح کھلی فضا میں وینٹیلیشن، یعنی کھلی فضا میں ہوا ادھر ادھر آتی رہتی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ تو ہوا بھی فریش ہوتی ہے، اور گرینری کو دیکھنے سے جو شارٹ سائٹڈنس کا، یعنی ہمارے قریب کا جو نظر ہے، ایک تو یہ ہے، لیکن ایک جس کو بیماری ہے، یہ جس کو مایوپیا کہتے ہیں، یعنی شارٹ سائٹڈنس، تو وہ پرابلم چاہے بچوں کا ہو یا بڑوں کا ہو، وہ مسئلہ اس سے حل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ہم ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں جب ہم گرینری کو دیکھتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور ذہنی سکون اور آرام ملتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق یہ پودے آکسیجن کا خزانہ ہوتے ہیں، یعنی دن کے وقت خاص کر یہ بہت زیادہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں، اور آکسیجن ہمارے لیے یا دوسرے جاندار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ پودوں کے لیے خود بھی، ان کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے نا کہ یہ رات کو کے وقت آکسیجن لیتے ہیں اور دن کو آکسیجن نہیں لیتے ہیں۔ دن کو یہ سورج کی روشنی میں ایک عمل سے گزرتے ہیں جس کو فوٹوسنتھسس کہتے ہیں، اور فوٹوسنتھسس کے نتیجے میں یہ اپنے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں۔ آج کل کا دور ایک تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور دوسری بات یہ کہ پینڈیمکس یعنی وبائیں بھی بہت ہمارے ماحول میں مختلف اوقات میں نمو پذیر ہے یا ظاہر ہوتے ہیں۔ تو انہی وباؤں کی وجہ سے ہم انسان زیادہ سے زیادہ وقت گھر پہ گزارتے ہیں، جیسا کہ ابھی کووڈ-19 گزرا ہے یا ابھی بھی اس کا سلسلہ چل رہا ہے، تو انہی حالات میں بہت زیادہ وقت ہم گھروں پہ گزارتے ہیں۔ تو خاص کر انہی حالات میں تقریباً 76 منٹ کے لیے ہم اگر گھر سے باہر جائے اور اس طرح کے ماحول میں جائے جہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہو، تو ہمارے صحت کے لیے یہ بہت زیادہ صحت بخش ہے، بہت زیادہ صحت افزا ہے، اور ہمارے ذہنوں پہ، ہماری صحت پہ، ہمارے آنکھوں کی صحت پہ یہ بہت زیادہ اچھا اثر ڈالتا ہے۔ اسی طرح گرینری کے ماحول میں ہم دور دور تک دیکھ سکتے ہیں، اور دور کی چیزوں پہ ہم اپنے اس نظر کو فکس کر سکتے ہیں، وہاں پہ اس کو فوکس کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو دور کی نظر ہے اس کو اسٹرینتھ، یعنی اس کو طاقت ملتی ہے، اور اس پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پودوں کی وجہ سے بھی ہمیں الرجی لگتی ہے، چاہے آنکھوں کی ہو یا دوسری الرجی ہو، لیکن یہ بات بھی ریسرچ کے مطابق درست ہے کہ الرجی کو دور کرنے میں بھی انہی پودوں کا بہت زیادہ اہم کردار ہے، اور بعض الرجیز اس طرح کی ہیں جو انہی پودوں کی وجہ سے ختم ہوا کرتی ہیں۔ بات ہو رہی تھی ٹیکنالوجی کی، تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم ایسے گیجٹس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، موبائل ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں کے بہت قریب رکھتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی ہماری نظر پہ یا ہماری آنکھوں کا جو صحت ہے اس پہ بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کو بھی ختم کرنے کے لیے ہمیں اگر گرینری میں جائے اور گرینری کو دیکھے، نیچر میں جائے، نیچر کو دیکھے، نیچر کو انجوائے کرے، تو اس کی صحت پہ بہت زیادہ اچھا اثر پڑتا ہے۔
کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی بات اگر کریں تو اس میں بھی پودوں کا بہت زیادہ کردار ہے، یعنی اس کو ختم کرنے میں پودے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ادا کر بھی سکتے ہیں۔ پودے بھی چیختے ہیں، یہ بھی مختلف آوازیں نکال رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو شاید یقین نہ آئے، لیکن میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بھی بات کروں گا، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔